مریم نواز کا وہ لیکڈ کلپ، یہ ڈیٹا جو ہے یہ چوری کیا گیا ہے۔ پوری کہانی سنانے لگا ہوں کہ واردات ڈلی کس طرح ہے۔ ہم نے یہ سارے ثبوت اب اکٹھے کر لیے ہیں، ہم نے بندے کا سراغ لگا لیا ہے۔ 9:10 کے اوپر ایک لڑکا وہ آتا ہے، 10:30 بجے اسی کمپیوٹر کے ساتھ ایک عدد اینڈرائڈ فون جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، مریم نواز کا وہ لیکڈ کلپ، ان کے انٹرویو کا وہ جو کلپ جس پہ بڑی کنٹروورسی ہوئی اور کافی شور و غل ہوا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر مختلف لوگوں نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا۔ ظاہری بات ہے، ایک رائے یہ تھی کہ جناب اس کو کیوں نہیں دکھایا گیا، ایک رائے یہ تھی۔ پھر دوسری رائے یہ تھی کہ جناب اگر یہ لیک ہوا تو کس نے لیک کیا، ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سوال یہ تھا۔ اور تیسرا سوال ایک یہ تھا کہ جی ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، انٹرویو تو میں نے کیا تھا نا، تو ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے اس سے جس دن یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی تو میں نے اس دن صرف ایک دفعہ اپنا یہ موقف دیا تھا، صرف ایک دفعہ، کہ یہ لیک اگر ہوئی ہے اور یہ ہم نے کیوں نہیں انٹرویو میں اس کو شامل کیا، اس کی ریزن کیا تھی۔ میں ایک ایک کر کے اب جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، ہم اتنے دن سے جو خاموش تھے اور مزید اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، اس کی یہی ریزن تھی کہ میں پہلے پراپر اپنی تحقیق کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص تک پہنچوں اور پوری ٹریل نکال کے ثبوتوں کے ساتھ، لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ثبوتوں کے ساتھ۔ میں صرف شک کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ ہم نے یہ سارے ثبوت اب اکٹھے کر لیے ہیں، ہم نے بندے کا سراغ لگا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے کلیئر کر دوں۔ اور اب میں آپ کو تھوڑی دیر میں پوری کہانی سنانے لگا ہوں کہ واردات ڈلی کس طرح ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ایک نقطہ تھا کہ جی اس کلپ کو جو ہے وہ کیوں شامل نہیں کیا گیا انٹرویو میں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میرا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ اس لیے تھا کیونکہ مریم نواز نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ جی اس کو پلیز ریکارڈ مت کریں۔ تو جب میں نے، میرا پہلے بھی یہی موقف تھا، اور میں آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی بتا دوں، آئندہ کے سالوں میں میرا کبھی بھی کوئی انٹرویو ہوگا، میں اس کے حوالے سے اپنے اسی اصول پہ قائم رہوں گا کہ اگر مجھے کسی نے کہہ دیا جی پلیز اس کو ریکارڈ مت کریں، تو پھر یہ چیز میں استعمال نہیں کر سکتا، میں اس کو آنر نہیں کر سکتا۔ آپ کرتے رہیں مجھ سے لاکھ اختلاف، مجھے پتہ ہے میں شہباز گل صاحب اور جتنے لونڈے لپاڑے ان کے رکھے ہوئے ہیں سارے بہت اس کے اوپر جو ہے، ظاہری بات ہے وہ تو اپنی سیاست چمکا رہے تو وہ کرتے رہیں، ظاہری بات ہے ایک پروپیگنڈا کے تحت، ایک ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں 100 دفعہ۔ یہی ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ آج سے صرف اس واقعے سے 2 ہفتے پہلے تک بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی کیا زبردست انٹرویو ہوا ہے، بڑے زبردست سوال کیے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اب چونکہ موقع ملا تو انہوں نے کہا چلو جی ایدے ذرا اپنا ڈونگا بھی پاؤ وچ، ذرا یہ والی حرکتیں، خیر ہے وہ کرتے رہیں گے، انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو لیکن میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی میں یہی کروں گا، کیونکہ میری نظر میں یہی صحافتی اصول ہے۔ ایک بات اب آ جائیں اس ایشو کے اوپر کہ ہوا کیا، واقعہ کس طرح پیش ہے۔ میں نے پہلے جب اپنا ویلاگ کیا تھا تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جی ہمیں 2 چیزوں کا شک ہے، 2 چیزوں کا۔ ایک یہ کہ یہ ڈیٹا ڈائریکٹلی ہمارے اس ایک کمپیوٹر سے چوری ہوا ہے، اور دوسرا شک یہ تھا کہ یہ ہیک ہوا ہے، کیونکہ جس کمپیوٹر کے اوپر یہ کام ہو رہا تھا اس کے ساتھ انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی تھا، لگا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہیں یہ ہیک تو نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے پھر ہم نے تحقیقات کا آغاز کیا، ہم نے CCTV جو کیمرے وہاں پہ ہمارے پاس لگے ہوئے تھے، ہم نے اس کی فوٹیج بھی چیک کی۔ اب میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ یہ ڈیٹا، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ چوری کیا گیا ہے، اور چوری ہیکنگ کے ذریعے نہیں کیا گیا، ایکچولی اس کمپیوٹر سے چوری کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو، اور اب آپ نے غور سے نا پوری ٹائم لائن میرے ساتھ سننی ہے کہ ہوا کیا ہے، یہ پوری ایک ایک کر کے ٹائم لائن سننی ہے۔ اس کمپیوٹر تک ایکسس 5 یا 6 لوگوں کا تھا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا اور جب یہ جا کے لیک ہوا، اس پورے 16 تاریخ کو، 16 مارچ کو یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا، اور 10 اپریل کو جا کے یہ لیک ہوا، وہ جو کلپ ہے وہ لیک ہوا۔ اس پورے عرصے کے دوران میں خود اس کمپیوٹر کے پاس نہیں گیا، یعنی میں نے بذات خود، جس نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، میں خود بھی اس کمپیوٹر کے پاس نہیں گیا، کیونکہ یہ ہماری ایڈیٹنگ لیب کے اندر یہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، تو میں خود بھی اس کے قریب نہیں تھا۔ بہرحال کیونکہ ظاہری بات ہے میری ٹیم وہاں پہ کام کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد 16 تاریخ کو یہ انٹرویو ریکارڈ ہوتا ہے، اور دوپہر کے ٹائم پہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوتا ہے۔
جاتی عمرہ میں مریم نواز صاحبہ اور شریف فیملی کا جو گھر ہے وہاں پہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ واپس آتا ہے, یہ اس کی ساری ریکارڈنگز وغیرہ واپس آتی ہیں اور اس کے اوپر ایڈیٹنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے. میرا پروگرام ہوتا ہے 17 مارچ کو جمعے والے دن, 17 اگلے دن ہمارا پروگرام آن ایئر ہونا ہے 8 بجے, اور تقریباً 8 بجے ہی ہم نے یوٹیوب کے اوپر بھی اس کلپ کو چڑھا دیا تھا, کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سما کے اوپر اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ہی وقت میں یہ انٹرویو آن ایئر ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ بے شک فوٹیج ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم سما کے ٹائم سلاٹ سے پہلے اس کو لیک کر دیں یا پہلے اس کو ریلیز کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایتھیکلی یہ دونوں ایک ہی وقت میں ریلیز ہوں گے, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ یہ 2 پارٹس میں ہوں گے, اور جس وقت سما کے اوپر دوسرا پارٹ جائے گا اسی وقت ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دوسرا پارٹ جائے گا. تو 17 تاریخ کو اس کے اوپر ایڈیٹنگ ہو رہی تھی, 16 کو بھی ہو رہی تھی, 17 کو بھی ایڈیٹنگ ہو رہی تھی, اور اس کے بعد یہ پہلا پارٹ جو ہے وہ رات کو 8 بجے پلے ہو جاتا ہے. یہ جو پرٹیکولر پورشن ہے, یہ جو لیکڈ پورشن ہے, یہ ایکچولی پارٹ 2 کے اندر جا کے آتا تھا, یعنی کہ سیٹرڈے جو جمعے کے بعد جو ہفتے والے دن پارٹ 2 آنا تھا, یہ اس حصے میں جا کے یہ کلپ آتا تھا. تو میری ٹیم نے اس کو 17 تاریخ کو ہی, پہلے ہم نے 8 بجے سے پہلے پارٹ 1 کو تیار کر کے ہم نے اس کو آن ایئر کر دیا. اس کے بعد اگلے دن کے لیے بھی جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کروا دی تھی, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یار اس کو اگلے دن پہ مت لے کے جانا, اس کو یعنی کہ 18 تاریخ پہ مت لے کے جانا, 17 تاریخ کو ہی اس کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ کر دینا, تاکہ اگلے دن جو ہے نا وہ ہمارے پہ کام کا اتنا بوجھ نہ ہے, اس کے ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 18 تاریخ کو رات 12 بجے کے بعد تک, ہمارے اندازے کے مطابق رات 12:32 تک, میں ایگزیکٹ ٹائم اب آپ کو بتا رہا ہوں میں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی کتنی انویسٹیگیشن کی ہے. رات کو 18 تاریخ کو رات, یعنی کہ 17 کی تاریخ ختم ہوتی ہے اور 18 تاریخ کو 12 بجتے ہیں, 18 تاریخ شروع ہوتی ہے, رات 12:32 تک اس کلپ کے اوپر ہماری کمپیوٹر پہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد اس کے اوپر کام ہونا بند ہو گیا, کیونکہ شفٹ ختم ہو گئی اور میری جو پوری ٹیم تھی انہوں نے وہ لیب شیپ بند کر دی اور وہ چلے گئے. اس کے بعد 18 تاریخ کا دن جب شروع ہوتا ہے, صبح 9 بجے, 9:15 بجے, 9:10 پہ 9:10 کے اوپر ایک لڑکا ہماری ٹیم سے جس کا تعلق ہے وہ آتا ہے صبح کی شفٹ میں, کیونکہ ہمارے یہاں 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے, صبح سے شفٹ شروع ہوتی ہے اور رات تک جاتی ہے. وہ صبح 9:10 کے اوپر آتا ہے, اور اس کا حاضری کا رجسٹر بھی ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں یہ سسٹمیٹکلی کام ہوتا تھا, تو اس کے سگنیچر سب کچھ ہے وہاں پہ. وہ 9:10 کے اوپر آتا ہے. اچھا, وہ لڑکا جو 9:10 کے اوپر آتا ہے اس کا ایکچولی ایڈیٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کلپس کو کس نے کاٹنا ہے, کیا کاٹنا ہے, کچھ کرنا ہے, اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ اس کی ذمہ داریوں کے اندر یہ شامل ہے. اس کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے اخباروں میں کیا خبریں آئی ہوئی ہیں, دن بھر اور کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ٹی وی کے اوپر کیا چل رہا ہے, اس نے صرف اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, دیٹس اٹ. اس کا اس مشین کے اندر ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 9:10 کے اوپر یہ دفتر کے اندر یہ شخص انٹر ہوتا ہے, اور اس کے بعد اب یہ دفتر کے اندر وہی جگہ, وہی کمرہ جس کے اندر یہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, جس کے اندر یہ پورا انٹرویو جس کمپیوٹر کے اندر ہے, وہاں پہ یہ شخص اکیلا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور یہ شخص اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. اس کے بعد, اور یہ میں جتنی باتیں جو ٹائم لائن اور ٹائم کوڈز آپ کو بتا رہا ہوں یہ ثبوتوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ جس جگہ کے اوپر وہ کلپ پڑا ہوا ہے, جس ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے اندر وہ کلپ پڑا ہوا ہے, 10 بجے کے بعد اس پرٹیکولر کلپ کو جو ہے وہ کھولا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ تقریباً کوئی 5 منٹ کے آس پاس کا وہ تقریباً کلپ ہے, اور اس کے بعد اس کلپ کو اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی فائل بڑی ہیوی تھی, اور جو ہیوی فائل ہوتی ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو کمپیوٹرز یا آئی ٹیز کو دیکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں. اس کا سائز چھوٹا کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے. اچھا, پھر اب یہاں پہ ہم نے چیک کیا کہ کیا اس کو کسی کمپیوٹر کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کہیں پہ بھیج دیا گیا, یا ایکچولی اس کو وہاں سے فزیکلی جو ہے وہ نکالا گیا. 10:30 بجے اسی کمپیوٹر کے ساتھ, اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لڑکا وہاں پہ موجود ہے, 10:30 بجے اسی کمپیوٹر کے ساتھ ایک عدد اینڈرائڈ فون جو ہے وہ لگایا جاتا ہے USB کے ذریعے.
اب یہاں پہ اینڈرائڈ فون لگا کے اس کے بعد یہ بھی شو ہوتا ہے کہ جیسے ہی اینڈرائڈ فون کو لگایا جاتا ہے تو اس کو اپنے سٹوریج موڈ کے اوپر ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور سٹوریج موڈ کے اوپر وہ صرف اس وقت ایکٹیویٹ نہیں کرتا, اس کے بعد 11 بجے تک جا کے تقریباً 11 بجے کے آس پاس دوبارہ وہ فون ایک دفعہ پھر لگایا جاتا ہے, اور دوبارہ پھر وہ سٹوریج فارم کے اندر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ وہاں پہ لگایا جاتا ہے. اچھا, پھر اسی دوران یہ 11 بجے کے آس پاس ہی یوٹیوب کے اوپر جا کے یہ سرچ کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو سائن آؤٹ فرام یور گوگل اکاؤنٹ ان این اینڈرائڈ فون. کہ یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اینڈرائڈ کے اندر جو ہے وہ گوگل ہارڈ ڈرائیو کا فنکشن بھی ہوتا ہے, جس میں ایکچولی آپ کوئی بھی فوٹیج, کوئی بھی تصویر, کوئی بھی ٹیکسٹ, کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ کیا جاتا ہے کہ جی سائن آؤٹ کس طرح کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اب اپنا اکاؤنٹ بھی چینج کرنا چاہ رہا تھا. اب اس دوران وہاں پہ اور کوئی شخص اس کمپیوٹر کے ساتھ نہیں کام کر رہا تھا, نہ اس کا کوئی ایکسس تھا. اب کمرے صرف ایک کمرہ ہے, اس ایک کمرے میں ایک کمپیوٹر ہے جہاں پہ یہ کلپ پڑا ہوا ہے. اس کلپ کو چھوٹا کیا جاتا ہے, کمپریس کیا جاتا ہے, اس کے بعد اسی کمپیوٹر کے ساتھ ایک فون لگایا جاتا ہے. ہمارے پاس فون کی بھی تفصیلات ساری ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں, فون کی بھی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس ساری. اور اس کے بعد جا کے پھر یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ جناب اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن آؤٹ کس طرح کرتے ہیں اور دوسرے گوگل اکاؤنٹ میں کس طرح سائن ان کرتے ہیں. یہ سارا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے یوٹیوب کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے تحقیقات جو ہیں وہ اب کر لی ہیں. بندے کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بندہ کون ہے, کیونکہ میں اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا, اور اب وہ بندہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے. یہ بھی میں ذرا کلیئر کر دوں کہ اب وہ بندہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے بہت سے سوال کیے کہ جناب آپ نے یہ کہہ دیا اور آپ نے آنی جانی کر دی, بات ختم کر دی, آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے چیک ہی نہیں کیا. ہم پراپر اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے, اور جب تک میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا تھا. اس کے اندر بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہماری ٹیم کا کام نہیں ہے. ہم نے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کو اس کے بعد بلایا اور اپنا وہ کمپیوٹر اس کے حوالے کیا. اس نے وہ کمپیوٹر خود چیک کیا اور اس کے بعد یہ ڈیٹا نکال کے دیا. اور یہ جب میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں تو یہ سارا ڈیٹا, اس کا سارا جو ریکارڈ ہے, جو جسے لاگ کہتے ہیں, ہر قسم کا پورا لاگ ہمارے پاس اب موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اصل کہانی ہے. اچھا, اس کے اندر میں نے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے لونڈے لپاڑے بھی تھے خاص طور پہ, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں سے چند ایسے صحافی شامل تھے جو میرے لیے زیادہ افسوس کی بات ہے. چند ایسے صحافی شامل تھے جنہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہمیں تو لگتا ہے منصور علی خان نے خود اس کو لیک کیا. انہوں نے یہاں تک اس قسم کے گھٹیا الزامات بھی لگائے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے, آج اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور نون لیگ کی اپنی حکومت ہے, ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے تو یہ موقع دوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ, کیونکہ ظاہری بات ہے انٹرویو ان کا تھا, وہ اس کی ایک آفیشیل کمپلینٹ وہ لانچ کریں, وہ خود لانچ کریں, تاکہ ہماری پوری ٹیم اور ہمارا جتنا یہ ڈیٹا ہے اور جتنا ثبوت ہم نے اکٹھا کیا ہے, یہ سارا کا سارا ہم ان کو خود حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ وہ آ کے خود بھی, جس طرح ہم نے یہ ٹریل ڈھونڈی ہے, وہ اس ٹریل کو فالو کریں. میرا ایکسیس جہاں تک تھا, میرا ایکسیس جس جگہ تک تھا, میں وہیں تک کر سکتا تھا. اس سے آگے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں نا, وہ انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں کہ فون جو ہمارے پاس جس کی ڈیٹیل ہے, کیا وہ فون استعمال ہوا یا نہیں ہوا, اور کس طریقے سے یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوا یا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں مزید آگے جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے, وہ شخص کون ہے, اس شخص کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, اس شخص کے بینک اکاؤنٹس, ایوری ڈیٹیل, اب یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. اور میں خود چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ لگا ایکشن لیں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو شاید میں خود اس کو جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے اندر جو ہے میں خود کمپلینٹ لانچ کر دوں. لیکن اس کا پہلا موقع میں خود مریم نواز صاحبہ کو اس ویڈیو کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ اس کیس کے اندر ایک وکٹم ہے, اور میں بھی اسی طرح ایک وکٹم ہوں, کیونکہ یہ ڈیٹا میرے پاس تھا. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا او جی آپ اگلے کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں اور آپ اگلے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میرے پہ ذمہ داری تھی ایک صحافی ہونے کے ناطے, ذمہ داری پھر بھی میں لیتا ہوں اس بات کی, لیکن میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا, میرے ساتھ بھی جو ہے یہ چوری کی گئی. ایک ایسی چیز جس کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کبھی بھی پبلک نہیں کرنی, اس کو پبلک کر دیا گیا. اب بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جی یہ وہاں پہ پڑا کیوں ہوا تھا. یہ پڑے وہاں پہ رہنے کی وجہ یہ تھی
کہ میری ٹیم جو ہے ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جب میں نے اگر ویسے وربلی آپ کو ایک دفعہ کہا ہے ایک چیز کو, آپ اس کو الگ کر دیں, آپ نے اس کو فائنل ڈیلیشن سے پہلے ایک دفعہ مجھے ضرور دکھانا ہے آپ نے کہ کیا یہ وہی چیز ہے جو ہم نے الگ کرنی تھی. اور اس چیز کا جب انتظار کیا جا رہا تھا تو اس سے پہلے یہ کارروائی ڈال دی گئی اور اس ڈیٹا کو لیک کر دیا گیا. تو میں خود چاہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن کریں اور وہ جو بندہ ہے اب آگے قانون نافذ کرے. ظاہری بات ہے میں خود تو میں یہاں پہ گاڑی میں کوئی بدماش نہیں ہوں کہ میں گاڑی میں بیٹھوں جا کے اس کو اٹھا کے لے آؤں اور میں اٹھا کے اس کی چھتر پریڈ کروں یا میں اس کو بند کروں. دیٹس ناٹ مائی جاب. اور باقی جو چیزیں باقی جو ایکسیس ہیں اس کا آگے کس سے تعلق تھا, اس نے آگے کس کو یہ ٹرانسفر کیا ہے, میں نہیں جانتا, کیونکہ میرے پاس صرف وہیں تک کی ڈیٹیل ہے جہاں تک میرا دائرہ کار ہے یا میرے دفتر کی جو حدود ہیں, میں صرف وہاں تک یہ ڈیٹیل شیئر کر سکتا ہوں. تو میں یہاں پہ اپنی اس پوری ٹیم کو بھی میں داد دینا چاہوں گا, کیونکہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ بہت شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. میری پوری ٹیم کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے پچھلے چند دنوں سے یہ ایک بہت بڑا ایک سٹگما تھا ہمارے اوپر جس کو ہمیں کلیئر کرنا تھا, اور انہوں نے دن رات لگایا ہے اس کے اوپر اس کو ٹریس کرنے کے لیے. اور یہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں یہ میری ہی ٹیم میں سے کسی نے مجھے سجیسٹ کیا کہ جی آپ ان کو لے کر آئیں اور ان کو چیک کروائیں پورا کمپیوٹر, اور پھر ہم نے کیا یہ. سو اللہ کا شکر ہے وی ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. اب آگے کام جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے کہ وہ اس کے اوپر آ کے ایکشن لیں, اور اللہ کرے وہ لیں, بالکل لیں آ کے, تاکہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے نا یہ ڈیٹا جس طرح چوری کیا جاتا ہے یہ نہ ہو کبھی کسی کے ساتھ. تو یہ ساری خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے پاس جو ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں, ظاہری بات ہے میں اس کو یہاں پہ آپ کو اسکرین کے اوپر نہیں اس لیے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہو کہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائے, کوئی چیز وائپ آؤٹ ہو جائے, لیکن ہم نے ٹریس پورا نکال لیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شامل کرنی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کے گورنر اور سیکرٹری خزانہ اور فائنانس سے تعلق رکھنے والے جو عہدیدار ہیں بیوروکریٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلایا گیا تھا اور ان چیمبر جو ہے ان سے بریفنگ لی گئی. اور اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو حکم دیا ہے کہ جناب آپ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیں. اب 2-4 پرابلمز ہیں یہاں پہ. پرابلم یہ ہے کہ کیا جو سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کسی ادارے کو یہ آرڈر دے سکتی ہے کہ جی آپ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دیں. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر حکومت کو آپ نے آرڈر دیا اور حکومت اگر ان احکامات کو نہیں مانتی تو اس کے بعد آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا حکم نہیں مانا جا رہا. لیکن ایکچولی ان کو سپرسیڈ کر کے ان کو کراس اوور کر کے ڈائریکٹلی کسی کو جا کے کیا یہ آرڈر دیے جا سکتے ہیں؟ اس طرح تو پھر کل کو فار ایگزامپل میں تو چاہوں گا بلکہ اگر تو ایسا ہی ہے, یہ میں اپنی دانش میں صرف میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر کل کو پاکستان کے فورن میٹرز بہت سے ہیں, مسئلہ کشمیر ہمارا پھنسا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں. اس میں آپ دفتر خارجہ کو بلا لیں, سیکرٹری خارجہ کو بلا کے کہیں یار آپ انڈیا کے ساتھ بات کریں, ہم نے بیٹھ کے گول میز کانفرنس کرنی ہے, آئیں بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں کشمیر کا. پانی کا مسئلہ آ رہا ہے, بلائیں یہاں پہ پانی کی جو واٹر اینڈ پاور کے جو سیکرٹری ان کو بلائیں, ہم نے ڈیم بنانا ہے. اس میں آپ کے یہاں پہ آٹے کی شارٹیج ہو رہی ہے, آپ فوڈ کی منسٹری کو بلائیں, ان سے کہیں جناب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹا جو ہے وہ امپورٹ کریں, گندم امپورٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑے ایک مزید ہم جو ہے نا وہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. یہ جس طرح یہ صورتحال آگے جا رہی ہے سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. اور آج شام کو مجھے نہیں پتا ویڈیو آپ کب دیکھتے ہیں, اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ اسپیکر نے بلا لیا. ویسے ان کیمرہ بریفنگ بھی آج ہونی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن اس آرڈر کے بعد اب کیا صورتحال ہوتی ہے یہ دیکھنے سے تعلق ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.